پاکستانی معاشرے میں اگر کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ری وائرل کر کے اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ اس سے ہمارے معاشرے میں تاثر کیا پھیلتا ہے، کیا ہماری نسل نو اس کی وجہ سے مزید برباد ہو رہی ہے یا نسل نو کو کوئی مثبت پیغام جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ڈانس کی ویڈیو ایک بچی کی وائرل ہو گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے، اس کو ٹی وی شوز کے اوپر بلایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس نے 2 سے 3 دن کے اندر کروڑوں روپیہ جو ہے وہ کما لیا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ بھلا وہ بچی کبھی بھی یہ سوچ سکتی ہے کہ اس نے ایک غلط کام کو پروموٹ کیا؟ کبھی بھی اس عمر کی دوسری بچیاں یہ سوچیں گی کہ ڈانس کرنا یا ڈانس کو اپنی ویڈیو بنوانا یہ ایک غلط کام ہے یا ہمارا مشرقی معاشرہ یا ہمارا دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا؟ بالکل نہیں۔ وہ بچی اور اس جیسی دیگر بچیاں جو ہیں وہ یہی تاثر پیدا کر لیں گی اپنے ذہنوں کے اندر کہ یہ ایک اچھا کام ہے اور ہمیں اس کے اندر اپنے آپ کو آگے لے کر جانا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس کو چھوڑنے کی طرف جائیں وہ تو اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گی۔ اور جب کسی قوم کے اندر مقصد حیات جو ہے وہ صرف ناچ گانا بن جائے، وہ ڈانس بن جائے اور ڈانس پر اس کو انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے اور اس کو پروٹوکول بھی دیا جائے اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے اور اس کی تعریفیں بھی کی جائیں اور دنوں کے اندر اس کو آسمان پر بٹھا دیا جائے، تو اس معاشرے میں آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ وہاں پر با حیا با کردار بچیاں وہ ڈاکٹر، انجینئر یا کسی اور فیلڈ کے اندر جا کے کوئی کام کر پائیں گی یا وہ ایک اچھی ہاؤس وائف ہی کیا بن سکتی ہیں؟ یقیناً نہیں۔ وہ زندگی کا مقصد ہی اس کو بنا لیں گی کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ بس کوئی ایسی ویڈیو ہماری وائرل ہو جائے اور ہماری زندگی جو ہے وہ سمجھو کہ سیٹ ہو گئی، ہماری لائف جو ہے وہ بن گئی۔ خدارہ یہ سوچیں اور سمجھیں کہ ہم ان ویڈیوز کو وائرل کر کے اور پھر ری وائرل کر کے دراصل اپنی نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔